بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں کی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے۔ دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ تیسرا یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہو۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل سرائے میں حسب دل خواہ کمرہ پسند کر لے جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ اس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرہ تو اور بھی تھے۔ اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اس ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا اور یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے خالی چھت کو آ کر گھیر رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ میرے پروردگار دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی۔ اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھتے رہے تو اس شب میں بینہ وہی منظر دیکھا جو پہلے شب مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے جس سے تم معذرت کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اور اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس سب کیا تھا جب غلام کو معلوم ہوا ان پر سے اس کا پردہ فاش ہو گیا تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پہ نہ کھولیو، مگر اب جب کہ میرا بید دوسروں پر ظاہر ہو گیا ہے جس کو میں نفی رکھنا چاہتا تھا تو تم مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔